بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، آج ہم 9th کلاس کا انشاءاللہ لیکچر پڑھیں گے اور سبق نمبر 9 آیت نمبر 70 اور 71۔ سب سے پہلے یہ جو پہلی آیت ہے، اس آیت کا تھوڑا سا مطلب سن لیں۔ پہلے ہم عربی پڑھیں گے۔ ادھر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی کل من فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اس آیت کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا مطلب سن لیں۔ غزوہ بدر میں کچھ قیدی گرفتار ہو گئے۔ گرفتار ہو کر جب وہ آئے تو اب مسلمانوں نے سوچا کہ بھئی کیا فیصلہ کرنا چاہیے ان کے بارے میں۔ مسلمانوں کا جو فیصلہ تھا وہ ہو گیا، تو انہوں نے کچھ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا، صحابہ کرام نے، کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ اور یہ پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں پہلے لیکچر کے اندر، چوتھے لیکچر کے اندر۔ تو بہرحال وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے حکم آ چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے جتنے بھی صحابہ کرام تھے، فرمایا کہ ان سب کو میں نے پہلے سے ہی معاف کر دیا، اگر ان سے غلطی بھی ہو گئی تو پھر بھی وہ جنتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا جو فیصلہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، معاف کر دیا ان کو۔ لیکن اب یہاں یہ بات یہ ہو رہی تھی، جو قیدی تھے، اللہ نے فرمایا کہ ان قیدیوں میں ایک حضرت عباس تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، وہ بھی قید ہو کر آئے تھے، اور حضرت علی کے بھائی بھی قید ہو کر آئے تھے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا، فرمایا کہ فدیہ دو، تو ہم نے کہہ دیا کہ بھئی فدیہ ہمارے پاس کہاں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو وہی سامان تھا، وہی پیسے تھے جو آپ نے ہمیں گرفتار کیا اور ہم سے لے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، فرمایا یا رسول اللہ، اپنے چچا سے یہ پوچھیں کہ جو رات کے اندھیرے میں مال آپ نے چھپا کر اپنی گھر والی کو دیا، یعنی آپ کی چچی کو دیا، وہ کیا تھا؟ جب نبی کے وسلم نے یہ سوال کیا تو حضرت عباس بڑے پریشان ہو گئے۔ فرمایا کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ میرے اور میری بیوی کے علاوہ تو یہ کوئی بات نہیں جانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اللہ نے مجھے بتایا، میرا اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو پھر حضرت عباس نے جب یہ باتیں سنی تو حضرت عباس اس پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر مسلمان ہو گئے۔ تو اس کے بعد حضرت عباس فرماتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ کیا کہ جو قیدی، یعنی جن کے پاس جو مال تھا ان سے مال چھن گیا، لے لیا گیا، مسلمانوں کے پاس آ گیا، اس کے بعد ان قیدیوں نے کیا کیا؟ اسلام قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو فرمایا، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا اس سے بہتر عطا کروں گا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی گنا بڑھا کر دیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میرے پاس پہلے کم پیسہ تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی یہ حکم نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میرے پیسے کو بہت زیادہ بڑھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے گناہ بھی معاف فرما دیے۔ اب دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی، کل من فی ایدیکم من الاسری۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے قیدی، یہ مشکل الفاظ میں سے اسرا کا معنی قیدی۔ اللہ نے کیا فرمایا، اے نبی، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں، یعنی جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں، جو قیدی جو لوگ تمہارے ہاتھ میں ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا، خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا، جو مال تم سے لیا گیا ہے، یعنی چھن گیا ہے، یعنی مسلمانوں کے بعد جو تمہارا مال آ گیا ہے، اس سے تمہیں بہتر عنایت فرمائے گا۔ مما اخذ منکم، یعنی جو لیا گیا ہے، جو مسلمانوں نے کفار سے مال لیا، مال غنیمت کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مال تم سے لیا گیا ہے اس سے تمہیں بہتر عنایت فرمائے گا۔
دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اے نبی جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے تمہیں بہتر عنایت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اب ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ان کو رعایت دے دیں گے، ہاں یہ اسلام قبول کر لیں اس ہمیں دکھلاوے کے لیے پھر ہم سے دھوکہ کریں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ اور اگر یہ چاہیں بھی صحیح کہ تمہیں دھوکہ دے فقد خان اللہ حالانکہ یہ پہلے خدا سے دھوکہ کر چکے ہیں، خیانت کر چکے ہیں، تو اسی خیانت کی وجہ سے فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ تو یہ جو انہوں نے خیانت کی تھی اللہ سے فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ تو اس وجہ سے خدا نے ان کو تمہارے قبضے میں دے دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ظاہری طور پر بعد میں جا کر مکر گئے پھر کافر بن گئے، فرمایا تم یہ چیز نہ دیکھیں، ہاں بلکہ یہ اب بھی جو پکڑے ہوئے ہیں انہوں نے اللہ سے دھوکہ کیا، دغا بازی کی۔ اب دوبارہ ترجمہ دیکھیں وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ اور اگر وہ چاہیں تم کو دھوکہ دے فقد خان اللہ پس وہ پہلے خدا سے دھوکہ کر چکے ہیں، دغا کر چکے ہیں، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ تو اس وجہ سے خدا نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اللہ علیم الحکیم خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔ تو بیٹا دو آیات کا ہم نے ترجمہ آپ کو پڑھایا ہے، ان کا مطلب سمجھا ہے۔ یہ جو پہلی آیت ہے حضرت عباس فرماتے تھے کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، خاص کر فرماتے تھے میرے بارے میں، کیوں؟ جب میں بدر میدان میں مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے آیا، بڑا مال لے کر آیا کہ وہاں خوشیاں منائیں گے، عیش و آرام کریں گے، مزے کریں گے، لیکن وہاں جب آئے سارا مال مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا، ہم کنگال بن گئے، ہمارے پاس پیسہ ختم ہو گیا، لیکن جب ہم مسلمان ہو گئے تو اللہ نے اس سے کئی گنا بڑھا کر دیا، فرمایا کہ یہ آیت اللہ نے ہمارے نازل کی، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق میں اس سے بھی کئی گنا بڑھا دیا مسلمان ہونے کے بعد، تو رزق دینے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ پر بھروسہ کرو، اگر یہ اس چیز کے بارے میں نہ سوچو کہ یہ دھوکہ کریں گے، یہ کریں گے، نہیں، بلکہ آپ کیا کریں، ان کو جتنے بھی قیدی ہیں ان کو رہا کر دیں، پیسے لے کر، فدیہ لے کر، جو بھی ہے، اگر وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو کیا ہے مسلمان ہو کر ان کو چھوڑنا ہے۔